علامہ اقبال اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں علم کے 3 ذرائع بتاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مطابق علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 عقل، دوسرے نمبر پر حواس یعنی سینسز، اور تیسرے نمبر پر وجدان۔ علامہ اقبال کا فرمانا ہے جو علم عقل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اسے عقلی علم کہا جاتا ہے، اور اس کا ماہر جو ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ اور جو علم حواس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے یعنی سینسز کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اسے مشاہداتی علم کہتے ہیں یا تجرباتی علم کہتے ہیں، اس کا ماہر حکیم یا سائنسدان کہلاتا ہے۔ اور تیسرا علم علم وجدان کہلاتا ہے۔ جو علم وجدان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ معرفت کہلاتا ہے، اور اس سے آگاہی رکھنے والے کو عارف کہتے ہیں یا صوفی کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں انسان کی مذہبی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کرتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک پہلا دور ایمان کا دور ہے، دوسرا دور سوچ بچار کا دور ہے، اور تیسرا دور دریافت یا معرفت کا دور ہے۔ پہلے دور میں افراد یا اقوام مذہب کو ایک حکم کے طور پر دریافت یا قبول کرتے ہیں۔ مکمل اطاعت کا یہ دور اقوام کی تاریخ میں بڑے دور رس نتائج کا باعث ہوتا ہے۔ دوسرے دور میں مذہب کے نظم و ضبط کی حکمت یا اس کی مصلحت پر عقلی طور پر غور و فکر کیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کا حقیقی سرچشمہ کون ہے۔ اس دور میں مذہب کی ایک مابعد الطبیات ترتیب دی جاتی ہے، یعنی ایک میٹا فزکس ترتیب دی جاتی ہے، اور اس میں خدا اور کائنات کا تعین کیا جاتا ہے۔ تیسرے دور میں انسانی نفسیات میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ حقیقت مطلقہ سے براہ راست اتصال قائم کرے۔ یہی دور ہے جس میں انسان اپنی زندگی میں روحانی قوت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک شخصیت حاصل کر لینے کے بعد نظم و ضبط کے قوانین یا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شعور کی گہرائیوں میں حقیقت مطلقہ کا مشاہدہ کرے۔ اقبال کی دانست میں یہی مذہب کا آخری مرحلہ ہے۔ مولانا رومی کا نظریہ ارتقاء۔ علامہ محمد اقبال ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام 7ویں خطبے میں مولانا رومی کے ارتقاء کے نظریے کو بیان کرتے ہیں اور ان کے چند اشعار کو نقل کرتے ہیں جن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں مولانا رومی کا ایوولوشن کا نظریہ واضح ہے۔ فرمایا، زمین کی گہرائیوں میں میں دھات اور پتھروں کے اندر پلا، یعنی انسان کے بارے میں مولانا رومی نے فرمایا کہ زمین کی گہرائیوں میں میں دھات اور پتھروں کے اندر پلا، پھر میں رنگ برنگے پھولوں کی مسکراہٹ میں ظاہر ہوا، پھر میں وحشی جانوروں اور گزرتے زمانوں کے ساتھ زمین اور ہوا اور سمندروں پر اڑا پھرا۔ مجھے ہر بار نئی زندگی ملی، کبھی میں نے غوطہ لگایا، کبھی میں اڑا، کبھی میں رینگا اور کبھی میں بھاگا۔ میرے وجود کے تمام رازوں نے بالآخر ایسی صورت اختیار کی جسے سب نے دیکھا، اور لو ایک انسان آ پہنچا۔ اب میری منزل ہے بادلوں سے آگے، آسمانوں سے پرے، ایک ایسے جہاں میں جہاں نہ کوئی بدلتا ہے اور نہ کوئی مرتا ہے، ایک فرشتے کی شکل میں، اور پھر اس سے بھی آگے، رات اور دن کی حدود سے، حیات و موت اور ظاہر و باطن کی پابندیوں سے بہت آگے، جہاں جو کچھ ہے وہ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، یعنی ایسا ایک جس میں سب کچھ سمایا ہوا ہے۔ دوستو، یہ ہے مولانا رومی کا نظریہ ارتقاء، جو کہ آغاز یونی سیلولر سے اگرچہ ہو رہا ہے لیکن اس کی انتہا، اس کی پیک لافانی ہے، ایک لافانی انسان۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے
किताब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के 7वें और आखिरी खुतबे में बिल्कुल आखिर पर जावेद नामा के कुछ अशार नकल किए हैं और इसमें खुदी के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे अंदाज में वाज़िया किया है। इस कॉन्सेप्ट का उर्दू में मैं तर्जमा आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है कि इससे आप अल्लामा इकबाल के खुदी के नज़रिए को बहुत अच्छे अंदाज में समझ आएंगे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, क्या तुम जिंदा हो या मुर्दा या जिंदों में मुर्दा की कैफियत में हो? अपने मुकाम की शनाख्त के लिए 3 मुशाहिदों से काम लो। पहला मुशाहिदा तुम्हारा अपना शऊर है। अपने शऊर की रोशनी में अपने आप को देखो। अपने शऊर की रोशनी में अपने आप को देखो। दूसरा मुशाहिदा किसी और जात का शऊर है, इसलिए किसी दूसरे के शऊर की रोशनी में अपने आप का मुशाहिदा करो। तीसरा शाहिद खुदा का शऊर है, इसलिए खुदा के शऊर की रोशनी में अपने आप को परखो। अगर तुम अपनी रोशनी में जमकर खड़े रहे तो समझ लो तुम इसकी तरह जिंदा और गैर फानी हो। इंसान वही है जो खुदा को चेहरा ब चेहरा देख सकने की जुर्रत करे। मेराज क्या है? सिर्फ एक शाहिद की तलाश जो तुम्हारे वजूदे हकीकी की शहादत दे सके। ऐसा शाहिद जिसकी शहादत तुम्हें है गैर फानी बना दे। खुदा के रूबरू कोई भी जमकर खड़ा नहीं रह सकता, और जो खड़ा रह सकता है दरअसल असली सोना है। क्या तुम महज एक मट्टी का जर्रा हो? अपनी खुदी की गिरा को बांधो और अपने मिन्हनी वजूद से चिमटे रहो। अपनी खुदी के जोहर की आबोताब को फरोग देना और उसकी चमक को आफताब की मौजूदगी में आजमाना इंतहाई मुसर्रत का मुकाम है। बस अपने पुराने ढांचे को असरे नो जोड़ो और एक नया वजूद तामीर करो। वही वजूद तुम्हारा हकीकी वजूद है, वरना तुम्हारी खुदी की आग आग नहीं सिर्फ धुआं है।